اللہ الرحمن الرحیم جی، کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا. میں جیسے ہی اٹھا اس کے بعد میں نے وہ ٹویٹ ایسے سکرول کرتے ہوئے جب ان کا ٹویٹ آیا نیچے اس کے انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے شیئر کی ہوئی ہے، تو میں نے ویڈیو غور سے سنی جی. اس کے اندر کامران خان صاحب نے جی کچھ اعتراضات عمران خان صاحب پر اٹھائے، کچھ سوال عمران خان صاحب پر اٹھائے، کچھ عمران خان صاحب کو یاد کرایا کہ آپ جب تک حکمران رہے، وزیر اعظم رہے، آپ کراچی کیوں نہ گئے. کچھ کامران خان صاحب نے سوال اٹھائے کہ وہ اتحادی جو اس وقت آپ کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پرویز الہی صاحب کے متعلق بات کی انہوں نے کہ وہ اس وقت آپ ان کو ملنا پسند نہیں کرتے تھے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی آنکھ کا تارہ بنے ہوئے ہیں. اسی طرح معیشت کے متعلق انہوں نے کچھ چند سوال اٹھائے. کامران خان صاحب، جب بندہ اپنی عمر اسی پہ بھروسہ کر سکتا ہے جو انسان جو ہے نا وہ گزار چکا ہے، باقی جو اگلا آنے والا سانس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، جس کی وجہ سے انسان کو سانس آ رہا ہے، انسان کی زندگی چل رہی، انسان کے کاروبار چل رہے ہیں. لیکن سچ بڑی چیز ہے. سچ وہ جو کسی کو کڑوا لگے، سچ وہ جو حقیقت ہو، سچ وہ جو بیان کیا جائے دل پہ اثر کرے. سچ یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، یہ جو موجودہ حکومت وقت ہے، انہوں نے جس طریقے سے بیہیو کیا ایک وزیر اعظم، نئے وزیر اعظم کے ساتھ، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. ان کے لیے ناقابل برداشت وہ شخص تھا جس نے ان کو ایوان سے نکال دیا. نعرہ لگا جی سلیکٹر سلیکٹڈ کا. پھر اس کے بعد جناب کچھ واقعات ہوئے، پھر جناب پلانٹیڈلی جو سلیکٹ کرنے والے ہیں ان کو ہٹ کیا گیا، پھر انہی کے ذریعے واپس اقتدار لیا گیا. پھر وہ وقت آیا جس وقت عمران خان صاحب نے کوئی ذرا سی بات کی تو انہی اداروں کو جن کے اوپر کیچڑ اچھلتا رہا، انہی کے خلاف بات کرنے پر عمران خان صاحب پر پرچے بھی ہوئے، عمران خان صاحب پر سب تمام کام کیے گئے. کیا وہ بیانیہ اس وقت صحیح تھا یا اب صحیح تھا؟ پھر جنہوں نے یہ ساری چیزیں برداشت کی وہ کیوں کی؟ یہ سوال ہے کہ میرے ذہن کے اندر مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. اگر آپ کو سمجھ آیا ہو تو آپ مجھے کائنڈلی سر اس پر بریف کریں کہ کیا وہ جب وہ برا بھلا اداروں کو کہہ رہے تھے، حالانکہ عمران خان نے کوئی اتنی سخت بات نہیں کی، عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس کی وجہ سے ادارے کا تشخص، ادارے کا معیار، ادارے کی کریڈیبلٹی پر کو حرف آئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ کام بھی پلانٹیڈ تھا، یہ کام بھی پلانٹیڈ تھا. چلو وہ بات. پھر دوسری آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ جس وقت وزیر اعظم بنا عمران خان نے حلف اٹھایا، اس کے بعد رات کو میرے میڈیا کا کردار کیا تھا. کبھی آپ نے وہ پرانے کلپ اٹھا کے دیکھیں، یعنی اسی رات کے جس دن عمران خان نے حلف اٹھایا اس رات کے کلپ اٹھا کر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر کوہرام مچ گیا تھا میڈیا کے اوپر کہ پاکستان ڈوب گیا، پاکستان کی معیشت ڈوب گئی، پاکستان میں نااہل حکمران آ گئے، پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا، یہ غلط فیصلہ کیا گیا، ہم اس کو نہیں مانتے، الیکشن دھاندلی زدہ، اسمبلی جعلی، یہ ساری چیزیں اس وقت کہنی شروع کر دی. میڈیا نے ایسے ایسے لوگ لا کے بٹھانے شروع کر دیے. اس وقت کیا ہو گیا تھا؟ جو اس وقت موجودہ حالات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں، جس کے تحت پاکستان کے اندر سستی ترین چیزیں مل رہی ہیں، تمام چیزیں معیاری، سستی، اور عمران خان کے دور سے 300-400 روپیہ سستی مل رہی ہیں. پٹرول پاکستان میں اس وقت فری دیا جا رہا ہے، ڈیزل فری دیا جا رہا ہے، کھاد فرٹیلائزر کسان کے لیے فری دی جا رہی ہے. نہیں دیے جا رہے تو پیسے میڈیا کو نہیں دیے جا رہے، جس کی وجہ سے میڈیا خاموش ہو گیا. اور میڈیا کے خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس حکومت پر غصہ ہی بہت ہے کہ انہوں نے جناب جو جتنی خدمت عمران خان صاحب نے کی اتنی خدمت اس حکومت نے نہیں کی. یہ اصل بات یہ ہے. اس وجہ سے میڈیا نہ اب مائک بار لے کے نکلتا ہے، نہ میڈیا کے اینکر جو ہے وہ رات کو بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتے ہیں معاشی پالیسی، آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، چینی کتنی مہنگی ہو گئی، پاکستان کے اندر ڈالر کا کیا ریٹ ہے، پاکستان کی معاشی پوزیشن کیا ہے، پاکستان اکنامیکلی کہاں کھڑا، پاکستان کے دوست ممالک پاکستان سے کیوں ناراض ہو گئے، IMF نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. یہ ساری چیزیں
امریکہ نے جو کھیل کھیلا وہ کھیلا یا نہیں کھیلا، یہ ساری چیزیں سارے کامران خان صاحب، یہ میڈیا اس وجہ سے نہیں بول رہا کہ میڈیا کی خدمت انہوں نے نہیں کی. کیوں؟ عمران خان صاحب جب جاتے تھے، آپ لوگ جاتے تھے ملنے کے لیے، وہ آپ کو بسکٹ کھلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، سادہ پانی پلاتے تھے. یہ جو ہے یہ انہوں نے غلط کام کیا، آپ کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، آپ کے لیے لنچ کا اہتمام، ڈنر کا اہتمام، سارے کام کرنے کا شروع کر دیے، اشتہارات کے لیے پیسے دینے شروع کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے خدمات جو مطلب کہ لائن ٹو کرنے والے صحافی ان کو نوازا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس لیے میڈیا خاموش ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ بسکٹ سونے کے تھے، عمران خان صاحب کی وہ چائے جو ہے وہ کسی اور دنیا کی چائے تھی، پاکستان کی چائے نہیں تھی. وہ جو پانی نیسلے والا پانی پلاتے تھے وہ پانی اصل میں پاکستان کے چشموں کا پانی تھا. اس وجہ سے وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں اتنا بولتے رہے کہ جب بھی تھوڑا سا ریٹ اوپر ہوا، بھائی کیا ریٹ ہے آج، بھائی آج کیا آپ کا مارکیٹ کے اندر کیا دام چل رہے ہیں. کوئی آدمی راہ گزر رہا ہے، بھائی جس کو پتہ ہی نہیں بھی ڈالر ہوتا کیا، تو اس نے ساری زندگی میں ڈالر نہیں دیکھا، اس کے لیے سر ڈالر کا کیا ریٹ ہے. اس نے کہا بھائی میں نے ڈالر ہی نہیں دیکھا، میں ڈالر ہوتا کیا نام، کس آدمی کا نام ہے، کوئی بادشاہ کسی ملک کا، نہیں یہ جو امریکی کرنسی ہے اس کا نام ڈالر ہے. اچھا مہنگا ہی ہوگا وہ یا سستا ہوگا. نہیں پاکستان کی کرنسی اس وقت زیرو پہ ہے اور پاکستان کے اندر ڈالر بہت مہنگا ہو گیا. سر کامران خان صاحب یہ ساری چیزیں سوال اٹھاتی ہیں کہ میرے میڈیا کا کردار کیا ہے، کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ پھر اس کے علاوہ میرے دوست ممالک جو اس وقت پاکستان سے ناراض ہو گئے ہیں یا پاکستان کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کا بھلا کر رہے ہیں. پھر چائنا، سمندر سے گہری دوستی، پہاڑوں سے اونچی دوستی، ہمالیہ سے بلند ترین دوستی، اس کی دوستی کا بستر اٹھایا، باہر پھینک دیا. یہ ساری کامران خان صاحب یہ چیزیں ہوئی ہیں. آپ شاید ان دنوں کہیں چھٹیوں پر لندن شندن یا امریکہ گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے، 3 سال 8 مہینے یہی کچھ ہوتا رہا پاکستان کے اندر. وہ چائنا، وہ دوست ممالک، وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ اس وقت صرف آپ کو امریکہ نظر آ رہا ہے، امریکہ کی پالیسی نظر آ رہی ہے، امریکہ کے ساتھ محبت نظر آ رہی ہے، امریکہ کے ساتھ تمام مفادات آپ کے نظر آ رہے ہیں. وہ 70 سال کی دوستی بھاڑ میں گئی. وہ 70 سال میں جو آپ کے مشکل وقت میں کام آیا وہ بھاڑ میں گیا. اب بھی جس وقت یہ رجیم چینج ہوئی ہے، آپ امریکہ کے پاس نہیں گئے امداد لینے کے لیے، آپ سعودی عرب کے پاس گئے، دبئی کے پاس گئے، آپ چائنا کے پاس گئے. لیکن ان کو بیچاروں کو سمجھ آ گیا، جس طرح جاپانیوں کو پاکستانیوں نے بتایا کہ ٹریکٹر کے 4 پہیے ہوتے ہیں، 2 بڑے 2 چھوٹے، اسی طرح سعودی عرب والوں کو، چائنا والوں کو اور جناب دبئی والوں کو یا ترکی کو پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستان کے نظام نے بتایا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دوستی کرنے والے کے ساتھ بھی دغا کرتا ہے اور دغا کرنے والے کے ساتھ مفاہمت کرتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہوا. باقی میں آپ کی چیزوں کا کچھ زیادہ جواب نہیں دے سکتا. اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کا 71 کا واقعہ ذہن میں رکھیں، 75 سال کا پاکستان ذہن میں رکھیں. 71 میں پاکستان 2 لخت کیوں ہوا؟ میرے سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں، میرے سے آپ تھوڑے سے بڑے ہیں، آپ نے وہ حالات و واقعات دیکھے ہوں گے. میں 97 میں 71 میں ذرا 1 کلاس یا 2 کلاس میں تھا. آپ میرے سے تھوڑے سے زیادہ سینئر ہوں گے، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا. یہ سارا پروسیس ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں 75 سال کے دوران جو پاکستان نے ترقی کی ہے نا، وہ 2 کاموں کے اندر کی ہے. پاکستان کا نظام تباہ کیا گیا، پاکستان کا ہر ادارہ تباہ کیا گیا، پاکستان کے اندر چند خاندان جو ہیں ان کی حکمرانی قائم کرنے کی کوشش کی گئی. وہ کس وجہ سے کی گئی میں اس کے متعلق سوال نہیں آپ سے پوچھتا، وہ کیوں کی گئی؟ کیا وہ خاندان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ اب میرے پاکستان کی پاک افواج 10 لاکھ فوج سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ جس طرح گجرانوالا، سیالکوٹ، دیگر شہروں کے اندر ان کے متعلق جو خیالات، اظہار کیے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے فالورز نے پاکستان کی اس پاک ادارے کو یعنی کہ پاک فوج کو تاروں کے ساتھ باندھنے کا یا ان کے ساتھ جو بدتمیزی کرنے کے القابات، بیانات نشر کیے اور میڈیا نے اس کو بڑے شوق سے نشر کروایا. کس وجہ سے کروایا؟ اس وقت انڈور
وہ جو نا پروسیس یہ جو آپ کو 9 اپریل کے بعد نظر آیا وہ اصل میں شروع ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ نکمہ وزیر اعظم جس کو آپ کہتے ہیں کہ کراچی نہیں گیا، وہ کراچی جاتا کیا کرنے جاتا، جب اس کا کہنے اس نے وہ جزیرے کے اندر شہر آباد کرنے کی کوشش کی، حکومت اٹک گئی۔ اس نے کہا بسیں لے لو، حکومت نے کہا جی ہم خود دے سکتے ہیں، نہیں لیں گے۔ ایم کیو ایم جڑی ہے، یعنی ایم کیو ایم جو ہے وہ اس نے کیا کیا، وہ اس نے یہ کیا کہ نچوڑا، جیسے سکنجوین بنانے کے لیے نیمبو کو نچوڑا جاتا ہے، اس طرح انہوں نے اس حکومت کو نچوڑا۔ اسی طرح وہ جو بلوچستان کے آئے تھے مہمان، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ پھر اس کے بعد اچانک جناب ان کو کہہ دیا گیا کہ بس آپ چھوڑ دیں، وہ چلے گئے جناب۔ پھر جناب وہ پیپل پارٹی جس کو 3 سال 8 مہینے اپنا دشمن گردان کرتے رہے، پھر ان کے ساتھ محبت ہو گئی۔ ابھی الیکشن آنے والا ہے، وہ پھر جناب پیپل پارٹی پہ وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ مہاجر کو مطمئن تو کرنا ہے نا جی، آخر کسی طرح ووٹ لینے، کسی طرح محبت کرنی، کسی طرح پیار کرنا ہے۔ جب پیار کریں گے، ان کی زبان بولیں گے، ان کے حقوق کی بات کریں گے، تبھی وہ ووٹ دیں گے۔ آپ اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کبھی ان سے سوال کیا؟ خالد مقبول صدیقی صاحب سے، فاروق ستار سے، اس کے علاوہ انیس قائم خانی سے، مصطفیٰ کمال سے، باقی لوگ جتنے بھی ہیں ان سے سوال کیا کہ سر وہ 3 سال 8 مہینے آپ گم رہے، آپ بھولے رہے، آپ کو مہاجر کے حقوق یاد نہیں آئے؟ پیپل پارٹی کے ساتھ جب دوبارہ معاہدہ کیا گیا اس وقت آپ کو حقوق یاد نہیں آئے؟ اور پھر خالد مقبول صدیقی صاحب کا اس دن کا بیان آپ نوٹ کر لیں کہ ہم حکومت میں رہیں گے، پیپل پارٹی کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے اور الیکشن بھی نہیں لڑیں گے۔ وہ الیکشن کیوں نہیں لڑا گیا میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جنہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا اس کو آگے لے کے آنا، تو اس لیے انہوں نے آگے لے کے آنا تھا، اس لیے وہ بائیکاٹ کیا گیا۔ جس طرح اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے، وہ ایک تو ووٹر کا خوف ہے، ایک مہنگائی کے ساتھ یا جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے حشر کیا اس کا خوف ہے، لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ الیکشن اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہمارا مسائل جو ہے وہ ہمارے لیے پیدا ہوں گے، ہم تسلیم کریں گے کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ کبھی ان سے سوال پوچھا کہ سارا الیکشن تو ہر پارٹی کا فرض ہے، ہر پارٹی پہ فرض ہے کہ وہ اپنے ووٹر کے پاس جائے، ووٹر کو پوچھے کہ بھائی میرے سے آپ مطمئن ہو؟ یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہے، جس طرح بچے ایک اینول پیپر دیتے ہیں، ایک ضمنی پیپر دیتے ہیں، اسی طرح یہ پیپر ہے ان کو اترنا چاہیے۔ میری محترمہ مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، ان کے لیے بہترین چانس ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اسمبلی سے باہر گھومتے پھر رہے ہیں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، زرداری صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے، بلاول بھٹو صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے، یا کسی بھی گھر کے فرد کو الیکشن لڑوانا چاہیے۔ پنجاب کے اندر لڑوائیں، یہ نہیں کہ سندھ کے اندر لڑوائیں، سندھ کے اندر تو وہ جیت ہی جائیں گے، یہاں پہ الیکشن لڑوائیں، پتہ چلے کہ پنجاب پہ وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، پتہ تو چلے گا کہ کتنے لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ یہ سر عمران خان صاحب پہ بات کرنے سے پہلے یہ سارا نقشہ آپ ذہن میں رکھیں۔ باقی پرویز الہی صاحب کے متعلق آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ اس وقت بھی کہ ایک دروازے سے نکل رہے تھے، زرداری صاحب کے کہنے کے دوسرے دروازے پہ، دوسرے سے تیسرے میں جا رہے تھے، تیسرے سے چوتھے میں جا رہے تھے، پھر واپس پاکستان تحریک انصاف پہ پاس آ جاتے تھے۔ اسی دوران جناب پھر وہ معاملات خراب ہوتے ہوتے ان کے مقدر قسمت اچھی تھی تو وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت جناب تمام آپشن جو ہیں وہ زیرو ہو گئے تھے۔ جب پھر وہ اب مونس الہی صاحب فرانس کے اندر بیٹھے ہوئے کس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، کن کے اشارے پہ وہ کام کر رہے ہیں، کیوں وہ ایسے بیان دے رہے ہیں؟ گھر میں دیوار ڈالنے والی بات جو کی ہے انہوں نے کہ وہ عمران خان صاحب نے کہا جی آپ دیوار ڈال دیں گھر میں، وہ تو ایک مطلب کہ لوگوں کو چکمہ دینے والی بات ہے کہ ہم گھر میں دیوار ڈال رہے ہیں، ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اتنے مخلص ہیں۔ جس دن یہ اپنا نگران وزیر اعلیٰ کا آیا اسٹیٹمنٹ، اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم عدالت میں چلے جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ عدالت میں جائے گا، کام لیٹ ہوگا، الیکشن لیٹ ہوگا، معاملات جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے پیچھے والوں نے سمجھایا ہے اسی پروسیجر کے تحت وہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تو سب سے بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں جو اس وقت وہ ان کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ بہرحال کہ جی کامران خان صاحب، یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں اس کے اوپر ذرا غور کریں، پاکستان کا انالیسس صحیح طریقے سے کریں۔ معاشی حالات جو اس وقت عمران خان کے دور کے تھے وہ پیپر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ نکالیں پڑھیں۔ اس کے اندر کرونا بھی آیا، اس وقت اس کے اندر مشکل حالات بھی آئے، اس میں اتحادیوں نے بلیک میل بھی کیا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا۔
یہ 9-10 مہینے جو ہے اس کے اندر وہ جتنے پیسے چھوڑ کے گئے تھے وہ پیسے ہی نہیں سنبھالے گئے ان سے، یعنی 16.5 ارب یا 16.25 ارب روپیہ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، وہ مطلب کہ اس کو ریورس گیئر لگا دیا۔ اب جو پیسے پڑے ہیں وہ کس کے پڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان کے اپنے پیسے کدھر گئے جی؟ یعنی یہ ساری چیزیں آپ ذرا ان سے بھی سوال کریں۔ مفاہمت کے بادشاہ آپ کے بہت قریب ہے، ان سے پوچھے کہ آپ نے یہ جو سارا کھیل چلایا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی پاکستان تھا 3 سال 8 مہینے، یہاں کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی، کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی حکومت چینج ہوئی ہے وہ سارا پروسیس جو اب افغانستان سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ جو میرے وزیر خارجہ ہیں وہ تو آپ کے بھتیجے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ جناب کس وجہ سے جناب آپ لندن گھوم رہے ہیں، پیرس گھوم رہے ہیں، فرانس گھوم رہے ہیں، اٹلی گھوم رہے ہیں، امریکہ میں دفتر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کمپنی کا دفتر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کون سی لابنگ آپ کر رہے ہیں؟ افغانستان میں جانا ہنا ربانی کھر صاحبہ کا کام تھا یا جناب وزیر خارجہ صاحب کا کام تھا؟ معاملات بہت ہیں، کیچڑ کسی پہ اچھالنا بہت آسان بات ہے، لیکن سچ تسلیم کرنا کامران خان صاحب بہت مشکل بات ہے۔ کامران خان صاحب اسی طرح کے بہت اور کامران خان بھی ہیں، اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جو معزز بھی ہیں، جن کے فالوور بھی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے نظام نے نہ سبق 75 سال میں سیکھا، نہ 75 سال کے دوران پاکستان کی قوم اوپر گئی، چند خاندان اوپر گئے، چند خاندانوں کے تحفظات مفادات ان کو جناب بخشے گئے، ان کو تحفظ دیا گیا، لیکن پاکستانی عوام کا گلا گھونٹا گیا۔ IMF اب ٹیکس لگا رہی، کیا امیروں پہ ٹیکس لگ رہا ہے یا غریبوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے؟ پٹرول مہنگا ہوگا کون استعمال کرے گا؟ پٹرول مہنگا ہوگا کسان استعمال کر، کسان کی حالت پہ کسی بندے نے آج تک پروگرام کیا؟ کامران خان صاحب میرا آپ سے سوال ہے، کسان کی حالت جاننے کے لیے کسی نے آج تک، میں نے جب سے میں میڈیا دیکھ رہا ہوں، کسی میرا خیال 1-2 چینل ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی بات کی ہو، وہ بہت پرانی بات ہے، نواز شریف کے دور کی بات ہے، جب آلو کا اور دوسری چیزوں کا کرائسس بہت ہے، اس وقت چند 3-4 مہمان بلائے گئے تھے کسانوں سے حالت تو پوچھیں کہ ان کا ابھی یہ جو گندم لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کا کتنا خرچہ آیا، ان کو بچنا کیا ہے؟ 63,000 پر ایکڑ اس وقت خرچہ ہے، کم سے کم پر ایکڑ، اور ایوریج جو پاکستان کی 35 من، یعنی وہ جو ہے ییلڈ ایوریج نکلے گی ہماری پر ایکڑ۔ اب اس کے اندر اس کی مزدوری نہیں ہے، مالک کی مزدوری نہیں ہے، اس کے مزدور کی مزدوری نہیں ہے، اس کے بچوں کی مشقت اس میں شامل نہیں ہے، اس کے دن رات جاگنے کی اس میں مزدوری شامل نہیں ہے۔ یہ گندم کا حال ہے، کپاس پہ 9 سپرے اس وقت ہوتے ہیں، 9 سپرے، جو بوتل اس وقت عمران خان کے دور کے اندر 550 روپے کی تھی، آج 1500 سے 1900 روپے کی مل رہی ہے۔ کس نے یہ معاملات ایسے کیے؟ عمران خان کے دور میں ڈالر 178 روپے کا تھا، 270 روپے میں نہیں مل رہا۔ پاکستان کے ریزرو جتنے تھے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کتنے تھے؟ پاکستان کا فارن ریمیٹنسز کتنا تھا؟ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کس جگہ پہ کھڑی تھی؟ آج پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کس جگہ پہ کھڑی ہے؟ پاکستان کے ایکسپورٹر، پاکستان کے امپورٹر، وہ آج کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ آپ کے تو نزدیک ہے سمندر، جا کے دیکھیں کتنے کنٹینر جو ہیں وہ سمندر، کھلے سمندر کے اندر کھڑے ہیں، وہ ان سے پوچھیں، انٹرویو کریں، بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ گزشتہ دنوں جو اپنا گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، آپ نے بھی رپورٹ کی ہے، اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی آپ نے؟ انہوں نے چابیاں اپنے دفتروں کی کیوں پیش کی؟ یہ ساری چیزیں، یہ سوال کسی اور سے بھی بنتے ہیں، اس حکومت سے بھی بنتے ہیں جنہوں نے یہ سارا نظام چلانا ہے، جنہوں نے یہ وعدے کیے تھے، ان کے مطابق یہ سارے نظام صحیح ہونے تھے۔ ڈالر سستا ہونا تھا، پیٹرول سستا ہونا تھا، کھانے والی چیزیں سستی ہونی تھی، آٹا سستا ہونا تھا، دالیں سستی ہونی تھی، یہ ساری چیزیں کامران خان صاحب یہ سستی ہونی تھی۔ لیکن اس کا جواب میڈیا دے سکتا ہے، جو اس وقت مائک لے کے نکلتا تھا، آج کیوں نہیں نکلتا جی؟ اور پھر اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، نیریٹو بنا کر عوام کا دل نہیں جیتا جا سکتا۔ باقی دوسری بات، ایک میں بالکل اینڈ پہ اب بات کرنے لگا ہوں کہ فیصلے جو کسی نے کرنے ہیں وہ کرے۔ طاقت کا سر چشمہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے
کہ میرے سے زیادہ طاقت پاکستان کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے، چاہے اس میں سیاستدان کو بڑا سیاستدان ہو، چاہے اس میں کوئی پاکستان کا تھنک ٹینک ہو، چاہے پاکستان کے کسی اور ادارے کا سربراہ ہو، وہ سوچے کہ میرے اجازت کے بغیر چڑیا پر نہیں پاکستان کے اندر مار سکتی، تو وہ خواب خیال ہے۔ وہ تو اللہ کے دیے ہوئے سانسوں کا محتاج ہے، اللہ کی دی ہوئی سانسوں کے محتاج ہم سب۔ ہسٹری بٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے جتنے وزیر اعظم نکالے گئے، کیا ایسا لوگوں نے رد عمل دیا؟ کامران خان صاحب، کبھی اپنے دل سے اکیلے بیٹھ کے سوال کرنا، یہ سوال آپ اپنے دل سے پوچھیں گے تو آپ کو سچ ملے گا۔ پھر اگر آپ کے اوپر کوئی چادر اور نہیں ہے، کوئی ملازمت کی چادر نہیں ہے، کوئی ادارے کا طرف سے آپ کو ہدایات نہیں ہے، آپ کا پیٹ اس وقت تک آپ کو مجبور کرتا رہے گا جس وقت تک آپ کا سارا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ اسی طرح میری طرح آپ کی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے، کبھی آپ غلط اٹھائیں گے، کبھی میں غلط بات کہوں گا، لیکن حق سچ کی بات جب تک نہیں نکلے گی ملک کا نظام صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر میڈیا کا کردار نہایت گھناؤنا، گھٹیا اور بھیانک، جس طریقے سے اس نے یہ گزشتہ دور جو گزارا ہے، یا اس وقت جو پاکستان کے ساتھ وہ حقائق چھپا کر رہا ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی میڈیا والوں سے خود ہی سوال کریں، اپنے دوستوں کے ان کے ضمیر جگائیں۔ جس طرح تبلیغی جماعت والے لوگوں کے اندر نماز کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اسی طرح آپ کے اندر پاکستان جگانے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے اندر بہت سے محب وطن لوگ موجود ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں مفاہمت کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، مالکان سے نوکری کے سے جواب ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہیں۔ جب تک آپ لوگ اپنے اندر سچ کو تلاش نہیں کریں گے، جب تک میرے پاکستان کے ادارے سچ کا دامن نہیں پکڑیں گے، جب تک میرا عدل کا نظام سچ کا نظام نہیں پکڑے گا، جس کو آپ سارا پاکستان ایک طرف ہو گیا، آپ چند لوگ یعنی 80% لوگ ایک طرف ہیں، 20% لوگ جس میں یہ اتحادی پارٹیاں، ان کے ووٹر اور چند ان کے سرپرست اعلیٰ وہ شامل، وہ ایک طرف ہیں، آٹے میں نمک کے برابر تعداد۔ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ اپنا فیصلہ جس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی عوام اس کو رد کر رہی ہے۔ کتنی دفعہ پاکستان کی عوام نے میسج دیا کہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ایک پاکستان اچھا پھلتا پھولتا پاکستان جس کو گڑھے میں گرایا گیا ہے اس کو دوبارہ اپنی جگہ پہ لانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ آپ فیصلہ صحیح کریں۔ اب وہ فیصلہ صحیح کسی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دوست ممالک جو میں بات کرنے لگا ہوں، اب دوست ممالک جن کی دوستی 75 سال کے دوران، 70 سال سے ہماری دوستی، پہاڑوں سے اونچی، سمندروں سے گہری، انہوں نے منہ کیوں موڑا؟ دوسرا، رجیم چینج جس نے کروائی، میں نہیں جانتا کس نے کروائی، کس نے کی، کون تھا اس کے پیچھے، لیکن کیا اس ملک نے آپ کو کچھ دیا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے کامران خان صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ جس دن آپ پر مشکل پڑی، آپ سب سے پہلے کن ممالک کے پاس گئے ہو؟ سعودی عرب، دبئی، چائنا، ان کے پاس آپ امداد لینے گئے ہو۔ ایک طرف سے آپ نے ان کے بستر بوریا اٹھا کر پاکستان سے باہر پھینک دیا، ان کے مفادات کو آگ لگا دی، دوسری طرف آپ پیسے مانگنے کے لیے انہی کے پاس جا رہے ہیں۔ ان کو 75 سال کے بعد پاکستان کی حقیقت سمجھ آئی کہ پاکستان کے اندر حقیقت کیا ہے۔ یعنی جس طرح جاپانیوں کو معلوم ہوا کہ ٹریکٹر کے 4 ویل ہوتے ہیں، 2 بڑے 2 چھوٹے، اسی طرح ان ملکوں کو بھی یہ معلوم ہوا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو اپنے دوست کو ڈسنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جس نے ان کی امداد کی، یہ انہی کے یعنی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا کام کرنے کے ماہر ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ آپ سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، لوگ ہٹ گئے پیچھے۔ باقی رہی عمران خان صاحب کی بات، وہ اللہ کا فیصلہ جی، انہوں نے آنا یا نہیں آنا۔ اگر اس کے مقدروں میں تخت لکھا ہوا کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر پاکستان مسلم لیگ کے تخت لکھا ہوا تو انہوں نے آ جانا۔ اگر مفاہمت کے بادشاہ کے مقدروں میں اس کے بیٹے کا نام قرے میں لکھا ہوا ہے تو وہ پھر پاکستان میں اس کے نے آ جانا ہے۔
لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، عقل دی۔ کون سا آدمی ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہے؟ جس طرح آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے محبت کرتی ہے، اسی وجہ سے ابھی تک خاموش ہے۔ اس خاموشی اور اس چیز کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے اس کے لیے جو اچھے اقدامات ہیں اس کی طرف آپ متوجہ ہوں۔